بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض وضو۔ 5 اسباب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قبل یا دبر، اگلی پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، خواہ وادی ہو، ہوا ہو، پتھر ہو یا کیڑا نکلے۔ وہ نکلنے والی چیز عادتاً خود ہو یا اتفاقی طور پر نکلے، خود آدمی جان بوجھ کر نکالے، تو ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد کی کھلی چمڑی کو اجنبی عورت کی چمڑی سے لگنا، اس سے مرد عورت دونوں کا وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کپڑے کے اوپر سے بدن لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اجنبی عورت وہ ہے جس کے ساتھ فی الحال یا آئندہ نکاح کرنا اس شخص کے لیے درست ہو۔ جو عورتیں ایسی ہیں کہ کسی سبب فی الحال یا آئندہ نکاح کرنا درست نہیں، لیکن آئندہ اگر وہ سبب جاتا رہے تو نکاح درست ہے، مثلاً سالی، بیوی کی پھوپھی، خالہ، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں، مگر بیوی کو طلاق دی جائے یا وہ مر جائے تو ان کا ساتھ نکاح کرنا صحیح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی دوسرے کی بیوی اس کے نکاح میں ہونے کے سبب اپنا نکاح اس سے حرام ہے، مگر جب اس کو طلاق دے یا مر جائے تو اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، دادی، نانی، ساس، بہو، سوتیلی ماں، بیوی کی بیٹی، شوہر کے بیٹے، بھتیجی، بھانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن وغیرہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر اجنبی عورت کے بال، ناخن یا دانت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ چمڑی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اجنبی لڑکا یا لڑکی اتنی چھوٹی ہو، اس کی طرف شہوت کے طور پر رغبت نہ ہوتی ہو، اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی عمر جب اتنی ہو جائے کہ اس لڑکے کی طرف سلامت طبع والی عورت اور اس لڑکی کی طرف سلامت طبع والے مرد کی شہوتی رغبت ہونے لگے، خواہ وہ عمر 7 برس کی ہو یا کم زیادہ، تب بھی اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی لڑکی جس کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہو۔ تیسری چیز، ہتھیلی یا انگلیوں کے پیٹ کا حصہ اگلی یا پچھلی شرمگاہ کے بیچ کوئی کپڑا وغیرہ حائل رہے بغیر، خواہ اپنی شرمگاہ یا دوسرے بڑے آدمی کی یا چھوٹے بچے کی، تو صرف چھونے والے کا وضو ٹوٹتا ہے، جبکہ اجنبی عورت نہ ہو، اور اگر اجنبی عورت ہو دونوں کا وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر کپڑے وغیرہ کے اوپر سے لگے یا ہتھیلی یا انگلیوں کی پیٹ لگے یا بدن کا کوئی دوسرا حصہ کسی حائل کے بغیر بھی شرمگاہ کو لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔
دیوانہ، چوتھی چیز، دیوانہ بے ہوش نشہ میں مست ہو جانے کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سوئے بیٹھ کر سو جائے یا لیٹ کر، البتہ کوئی اس طرح بیٹھا ہوا سوئے کہ اس کے کولے زمین پر خوب جمے ہوئے ہوں، یعنی پیٹ کی ہوا نکلنے کے لیے جگہ نہ رہے، تو اس طرح سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ منہ یا ہاتھ یا پاؤں دو بار دھویا ہوں یا ایک بار، تو ایک بار شمار کرے، باقی تعداد پوری کرے۔ اگر کسی نے وضو کر لیا پھر اس کو شک ہو جائے کہ وضو ہے یا نہیں، ٹوٹ گیا، تو اس کا وضو باقی ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، شک آنا کچھ نقصان دہ نہیں۔ اسی طرح بے وضو تھا، پھر شک آئے میں وضو کیا ہے یا نہیں، تو وہ بے وضو ہے، وضو کر لینا ضروری ہے۔ وضو میں ہر ایک عضو 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے، لیکن مسجد کے حوض وقت کے دوسرے پانی سے 3 بار سے زیادہ دھونا حرام ہے۔ مسجد میں ہم جو وضو کرتے ہیں وہ پانی وقف ہوتا ہے، اسی طرح حوض ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم زیادہ پانی صرف کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر پورا عضو دھلنے کے لیے 3 دفعہ پانی لینے کی ضرورت ہو تو سب مل کر 1 بار ہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ دھوئے، لیکن پورا عضو 3 بار دھونے کے بعد زیادہ نہ دھوئے۔ جو پانی صرف وضو کے لیے یا پینے کے لیے مسجد میں رکھا گیا ہو، اس کو وقت کے علاوہ دوسرے کام میں لانا، جیسے اپنے گھر میں لے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وضو اس بات کا وضو کے بعد خیال رکھیں، جو لوگ جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت ٹیڑھے بانھ کے کھولے زمین پر ہوں اور دونوں پیروں کو کھڑا کرتے ہوئے اس کو دونوں ہاتھوں سے باندھ لے بیٹھ کر سوتے ہیں اور بے وضو نماز پڑھنے سے سخت گنہگار ہوں گے، اپنی پڑھی پڑھائی نماز بھی کھو دیتے ہیں۔ ان کو چار دانوں ہو کر بیٹھنے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وضو نہ جائیں اور بلا سر پر نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔